جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورۃ الکافرون، سورہ نمبر 109 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اور اسی پر سورۃ الکافرون مکمل بھی ہو گئی الحمدللہ۔ سورۃ الکافرون اس کا نام کیوں ہے؟ وہ لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، الکافرون، اسی سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے کی ہے۔ انہوں نے صلح کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے بہت ساری چیزیں رکھی۔ اس میں سے ایک چیز بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا موقع تھا جس پر اتنا سخت کلام اللہ نے ان سے کیا، اور کہا کہ یہ آپ سنائیے، قل، یہ ان کو سناتے جائیے، چونکہ ہجرت قریب ہی ہے، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ دو ٹوک بات ان کو بتا دیجیے، لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے، کہ توحید کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ذرہ بھر بھی سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ خدا بے خوش رہے اور بدھ بھی راضی، کوئی ایسا قرینہ چاہتا ہوں، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے بیچ بیچ کا راستہ بھائی توحید اور شرک میں۔ ایک دم صاف دو ٹوک بات ہے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے۔ تو کیا باتیں وہ رکھتے تھے؟ آخر میں انہوں نے رکھا کہ اے محمد، ہم اور آپ ایک ہو جائیں، اور یہ جو کافی دنوں سے کشمکش اور لڑائیاں، باپ بیٹے میں دشمنیاں، گھروں گھروں میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، یہ سب ختم ہونا چاہیے، صلح سے ہم لوگ رہیں۔ اس کی یہ ایک شکل یہ ہے، آخری شکل جو پیش کی، بہت ساری شکلیں آپ نے سب سن رکھا ہے، کہ میں چاہو تو اپنا سردار بنا لوں، چاہو تو کسی جو سب سے حسین ترین عورت ہے اسے تمہارا نکاح، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم نے سن رکھا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایسا کریں کہ 1 سال جس الہ واحد کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کی ہی عبادت ہم آپ کے ساتھ کریں گے 1 سال تک، کسی اور کی نہیں کریں گے، لیکن دوسرے سال آپ ان معبودوں کی بھی عبادت ہمارے ساتھ کریں جن کی ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، تو اس طرح ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ کیوں ہے یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے 1 مرتبہ بھی اپنا اونچا سر غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا تو آپ کا تو سارا عمل اکارت ہو گیا، سب گیا، کچھ بچے گا تھوڑی۔ اللہ نے پیغمبر کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کرتے ہوئے 24ویں پارے سورہ زمر میں فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کر لیں گے کبھی، آپ شرک کر لیں، حالانکہ پیغمبر شرک سے روکنے کے لیے آتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات، کوئی اتنا سنگین مسئلہ ہے شرک کا، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کر لیں گے تو لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارے میں چلے جائیں گے اور ضرور ہو جائیں گے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا 18 پیغمبروں کا نام لے کر تذکرہ کیا سورۃ الانعام میں، پارہ 7 میں 18 پیغمبروں، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جن کے نام ہم نے قرآن میں لیے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر تو بہت سارے آئے ہیں نا، اور نام کتنوں کا ہے؟ صرف 25 نبیوں کا، صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، نام ہے، اور باقی کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ بھائی سب کا نام لیتے تو قرآن اتنی ہی موٹی تھوڑی کتاب رہ جاتی، بہت ضخیم کتاب ہو جاتی۔ تو وہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا نام لیا 25 پیغمبروں کا، تو 18 پیغمبروں کا ایک ساتھ نام لیا اللہ نے، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی کبھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل سب کے سب ختم ہو جاتے، کچھ بھی ان کے پاس بچتا نہیں۔ تو جب اللہ کے جو سب سے چہیتے لوگ ہیں بھائی پیغمبر، ان کا یہ حال شرک کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا، تو اور کون ہے جو شرک کرے اس کا عمل بھی باقی رہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ڈیمانڈ انہوں نے گویا رکھی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی الہ واحد، اس لیے کہ الہ واحد کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، آپ سب سے بڑا بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی طے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے جو بزرگ ہیں، اپنے جو دیوی ہیں، جو دیوتا ہیں، جو لات اور عزا اور منات اور حبل ہیں، ان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہم جب ان کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ چونکہ معصوم ہیں، یہ بالکل پاکیزہ لوگ ہیں، وہ سب لوگ تھے، انسان تھے، تو یہ ہماری پھر سفارش اللہ سے کرتے ہیں اور ان کی سفارش جلد قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پیغمبر ان سے پوچھئے کہ یہ رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے چیزوں کو کون اگاتا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ آنکھ اور کان کس نے بنایا ہے، پورا وجود کس نے سجایا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، تو ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتے تھے، لیکن مرض کیا تھا ان کا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، انڈائریکٹ، وہ بزرگوں کے اور اپنے جس کو بنا رکھے تھے تو پہلے ان کے سامنے جھکتے تھے، اپنی تواضع کو پیش کرتے تھے، اپنی انکساری کو پیش کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم ان کے سامنے اپنی تواضع کو، گڑ گڑاہٹ کو پیش کریں گے تو یہ اللہ سے سفارشیں کر دیں گے، یوں ہمارا کام جلد ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ چاہے جو بندہ بھی ہو وہ مجھ سے مانگے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا بھی، چلیے وہ آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ اصل میں ہم کو قریب کر دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو یہ ہمیں ان کے اللہ کے قریب کر دیں گے اور ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ گنہگار ہیں، یہ بہانہ بھی شیطان لگاتا ہے کہ تم تو گنہگار ہو، تمہاری تو دعا اللہ سنیں گے نہیں، چلو جو ہے پیروں فقیروں اور مزاروں کے پاس دیکھو، وہاں جاؤ گے کام جلد ہو جائے گا۔ یہ مرض آج بھی ہے، جو ان کا مرض تھا وہ آج بھی ہمارے یہاں بھی اکثر لوگوں کا مرض یہی ہے، ہماری اللہ نہیں سنیں گے ڈائریکٹ، اس لیے کہ ہم تو گنہگار ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، تو تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے میرے بندے جو گناہ کر لیے، اپنے جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس انہیں
نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اسی لیے کہا تاکہ ہر بندہ منہ سے ڈائریکٹ مانگنے والا ہو، انڈائریکٹ نہیں۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ یہ مرض تھا وہاں، لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمیں قریب کریں گے۔ یہ تصور اسلام میں نہیں، قریب وریب نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو۔ تو اسی پر یہ کہا گیا، قل، اے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سال مل کر آپ ہمارے معبودوں کے سامنے جھکو، یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے سامنے دو ٹوک اعلان کر دیجیے، کوئی رعایت نہ کیجیے۔ جبکہ اس وقت مکے کے حالات عجیب تھے، بھائی آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، اس وقت اس کا اعلان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، یہاں سن لینا، ترجمہ کر لینا بہت آسان ہے، اس موقع، ارے آج بھی ان آیتوں کا ترجمہ آپ کافروں کے سامنے ہم نہیں پیش کر سکتے، کر لیں گے بھائی، کوئی داعی بتائے۔ یہ نبیوں کا جگرہ ہوتا تھا، اور یہ اللہ ان کے اندر صلاحیت دیتے تھے کہ وہ کافروں سے اس طرح کی باتیں کر لیتے تھے، ورنہ آج بھی کوئی داعی نہیں کر سکتا وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر پیغمبر کر کے چلے گئے۔ اگر سب لوگ کر لیتے وہ کام تو ان کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سارے ہی لوگ وہ کام کر رہے تو ان کو منتخب کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ انہی کا جگرہ تھا، وہ انہی کا حصہ تھا کہ وہ کر کے چلے گئے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ شرک اور بت پرستی ہی کی طرف مبعوث کیے گئے، جہاں مورتی پوجا ہوتی تھی ان کو سمجھانے کے، اس کے لیے مبعوث۔ وہی سب سے بڑا جرم ہی تھا کائنات، آج بھی ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کیا ہے بھائی؟ شرک۔ غیر اللہ کے سامنے انسان کا اونچا سر اگر جھک رہا ہے، اس سے بڑا کوئی جرم اور پاپ اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہی اعلان نکلتے وقت اسی طرح کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا اپنے قوم سے، ایسے وہی اعلان یہاں بھی کیا جا رہا۔ چلیے وہ اعلان بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم ہی کے نقش قدم پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے یہ پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں ابراہیم کے قریب ہیں، اور حکم تھا کہ آپ کو بھی کس کی اتباع کرنا ہے؟ ابراہیم کی اتباع کرنا ہے۔ تو ابراہیم کا اعلان بھی سن لیجئے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سبوں کے لیے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے، تمہارے صحابہ کے لیے، اور جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں۔ ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے ابراہیم کے بعد والوں کے لیے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جس وقت انہوں نے اپنے قوم سے کہا، انہوں نے بھی کہا جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے تھے، کچھ لوگ بعد میں چل کر ہجرت پر تو کوئی ایمان نہیں لایا، خالی ایک ہی شخص ایمان لایا تھا، فآمن لہ لوط، ان پر ایمان لائے تھے ابراہیم پر کون بھائی؟ صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، انہی کو لے کر وہ ہجرت کر گئے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ اعلان کیا، اذ قالوا لقومہم، جب وہ اپنے قوم سے کہہ رہے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں تم سے اور تمہارے تمام معبودان باطلہ سے بالکل بری ہوں، بیزار ہوں، ایک لمحے کے لیے تمہارے کسی معبود کے سامنے میں جھکنے والا نہیں۔ یہ اعلان 28ویں پارے میں لگا ہوا ہے، پارہ 28 سورۃ الممتحنہ کی آیت سنا رہا ہوں۔ فی ابراہیم اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، پھر کہنے لگے کفرنا بکم، تمہارے عقیدے کا قطعاً پورے طور سے میں کفر کرتا ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، تمہارے عقیدے کا مکمل طور سے میں کیا کر رہا ہوں؟ کفر مانے انکار کرتا ہوں، میں تمہارے عقیدے کو ماننے والا نہیں ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت باقی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔
اس وقت اس سے پہلے تک ہم تمہارے دشمن ہیں، تم سے دشمنی رکھنا کار ثواب ہے ہمارے. یہ اعلان کیا تھا ابراہیم نے. ابراہیم کا جو اتنا اونچا مقام ہے بھائی، وہ انہی باتوں کی وجہ سے. ذرا بھی ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے کبھی کفر سے سمجھوتا کسی پیغمبر نے نہیں کیا، لیکن کھل کر بات کرنے والے کون تھے؟ وہ ابراہیم. وہی انداز اس سورت کا بھی ہے. یہ میں ماحول اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سورت کا ترجمہ مکمل طور سے سمجھ آ جائے کیا انداز ہے اس کا. یہ ہجرت سے پہلے ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جنگ کا اعلان بھی ہے ایک طرح کا. ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہی تو کیا شروع ہوئی بھائی؟ جنگیں اس کے بعد ہی تو شروع ہوئی ہیں. یہ اس طرح کا اعلان جنگ کا اعلان ہے دراصل. بھائی جو باتیں اب کہی جا رہے ہیں ذرا سنیے. ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں پھر مطلب بتاؤں. ترجمے سے انشاءاللہ مطلب بھی واضح ہو جائے گا. اچھا، اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈ تھی. کافروں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ وَإِذَا تُتْلَى، یہ رحمہ بارے میں ہے سورہ یونس میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، اولین مخاطب وہی تھے آیتوں کے. ان کے سامنے جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، کون لوگ؟ جو اللہ کی ملاقات کے امیدوار نہیں تھے اور آخرت کو مانتے نہیں تھے. تو ان کی ڈیمانڈ قرآن کے بارے میں یہ تھی ایت بقرآن غیر ھذا، اے محمد اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. ویسے تم سے کوئی دشمنی ویسے بھی نہیں ہے، ہم تو تم کو صادق امین ہی کہتے ہیں. جو بھی تم سے دشمنی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ قرآن بہت سخت بات کرتا ہے، ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ایت بقرآن غیر ھذا، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو او بدل، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرو. جو سخت آیتیں ہیں اس کو کیا کر دو؟ نکال دو. آج بھی یہی ڈیمانڈ ہے، جو سخت آیتیں ہیں اس کو کیا کر دیا جائے؟ نکال دیا جائے. تو خیر آیتیں تو نہیں نکلیں گی، نکالنے کی بات جو کرے گا اللہ اسے ہی نکال کے باہر کر دے گا. دیکھا آپ نے؟ نکالنے کی بات جو کرے گا وہ نکلے گا، آیتیں نہیں نکلیں گی. آیتیں تو ایسے ہی رہیں. او بدل، یا بدل دو. تو اللہ نے کہا قل، اے پیغمبر انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں، ذرا ان سے آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ کہہ دیجئے کہ مجھے پاور ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں. میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے کہ میں اسے بدل دوں. اس کے نازل کرنے میں میرا کوئی مشورہ تھوڑا ہی تھا کہ میں نے مشورہ دیا تو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے مشورہ لیا تھا قرآن نازل کرتے ہو پیغمبر سے؟ نعوذ باللہ. لا مشیر لہ، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے. مشورہ تو وہ کرے جس کا علم کم ہو یا جس کے سامنے سارے گوشے نہ ہوں. تو بھائی سارے مشورے ہو گئے، اب ساری باتیں آ گئے، اب عمل کرنا آسان ہے. اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے کہ پیغمبر مشورہ دے گا پھر وہ نازل کرے گا. بغیر مشورے کے اللہ اپنے احکامات نازل کر رہا ہے. وہ حاکم اعلیٰ ہے، احکم الحاکمین ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. دیکھا آپ نے؟ اور پھر کیا کہا گیا آگے ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو حکم ہے تم اس کی اتباع کرو. اے پیغمبر آپ کو کس کی اتباع کرنی ہے؟ اس کی اتباع کا حکم ہے. بدلنے کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ تو میرے بس سے باہر کی بات تم نے کر دی. اور آگے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں نے بالفرض بدل دیا یا کچھ کمی بیشی اس میں کر دی جو اللہ نے بتایا تھا لوگوں کو نہ سنایا مان لیجئے، تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا. اگر میں نے اس پر عمل نہ کیا اور اس کی باتوں کو نہ سنایا تو اس بڑے دن کا عذاب، قیامت کے دن عذاب مجھے پکڑ لے. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے یہ کہیے کہ اگر میں نے اس میں کچھ کمی بیشی کر دی، کچھ زیادتی کر دی یا کمی کر دی یا اپنی طرف سے بدل دیا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا، میں بھی بچ نہیں سکوں گا. بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں بھی کس کی اتباع کروں؟ اس قرآن کی اتباع کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہ ہو اور ہم اس کے قریب بھی نہ آئیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے پوری زندگی کہ قرآن میں کہا کیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں کیا بتایا ہے، اپنے پیغمبر کو کیا حکم دیا ہے. بہرحال اب دیکھیں آیتوں کا ترجمہ. اب میں ترجمہ پہلے کرتا ہوں. فرمایا قل، قل کا ترجمہ کیا ہے؟
اے محمد آپ اعلان کر دیجئے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک سال ہم عبادت کر لیں گے تمہارے معبود کی اور دوسرے سال تم عبادت کر لینا ہمارے معبودوں کی، یوں صلح ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سکون سے رہنے لگیں گے۔ آپ اعلان کر دیجئے، قل اے پیغمبر آپ عام اعلان کر دیجئے، سب کے سامنے ببانگ دہل کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اے یا ایھا الکافرون، اے معبود حقیقی اور الہ واحد کے انکار کرنے والو، کافرون کا ترجمہ کر رہا ہوں، اے الہ واحد اور معبود حقیقی کے انکار کرنے والو، کان کھول کر سن لو۔ جی کیا سن لو؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں معبود حقیقی اور الہ واحد کی عبادت کرنے کی بنا پر ان باطل اور مصنوعی آلہہ اور معبودوں کی عبادت آخری سانس تک نہیں کر سکتا جس کی عبادت تم سب کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لا اعبد ما تعبدون کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آگے سنیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم سب، ولا انتم اور تم سب لوگ باطل اور مصنوعی آلہہ اور معبودوں کی عبادت کرنے کی بنا پر اس حقیقی الہ اور معبود کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اس لیے کہ اگر شرک کے ساتھ عبادت کرو گے بھی تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں اور قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں تو مخلصین لہ الدین، کیا ہونا چاہیے بھائی؟ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اب ترجمہ سنیں کس کا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ ملتی جلتی آیتیں ہیں، تکرار ہے، تاکہ اچھی طرح مخاطب کے بعد سمجھ میں آ جائے، وہ ذہن سے وہ باتیں نکل جائیں جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ فرمایا حاصل یہ ہے، ولا انا عابد، حاصل یہ ہے کہ نہ تو میں کبھی حقیقی الہ اور معبود کی عبادت کرنے کے ساتھ ان باطل اور مصنوعی آلہہ اور معبودوں کی عبادت کرنے والا ہو سکتا ہوں جس کی عبادت تم سب کرتے ہو۔ یہ ترجمہ ہوا ولا انا عابد ما عبدتم۔ اب آگے ترجمہ کرنے چل رہا ہوں آیت نمبر 5 کا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم سب باطل اور مصنوعی معبودوں اور آلہہ کی عبادت کرنے کے ساتھ اس حقیقی الہ اور معبود کی عبادت کرنے والے ہو سکتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم معبود باطل کی بھی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی بھی عبادت کرو اور وہ قبول کر لے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ لہذا آخری آیت نمبر 6 کا ترجمہ دیکھیں، لکم دینکم ولی دین، لہذا تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین مبارک ہے، تمہیں تمہارے دین کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے دین کا بدلہ ملے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا سادہ سا تاکہ کچھ مضمون ذہن میں آئے، تو بات بھی صاف ہے، کوئی ایسی چیز رہ بھی نہیں گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ وضاحتی چیزیں سن لیں۔ تو کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ عام اعلان کر دیجئے، اے منکرو، اے کافرو، اے معبود حقیقی کے انکار کرنے والو۔ قل، ایک جگہ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اسی پر فرمایا، پارہ 24 ہے، سورہ زمر ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم اللہ کے غیر کے بارے میں مجھے حکم دے رہے ہو؟ تأمرونی امر کے معنی حکم دے رہے ہو، کیا حکم دے رہے ہو؟ کہ میں عبادت کروں، اعبد اللہ کے غیر کی میں عبادت کروں گا پیغمبر ہوتے ہوئے۔ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یہاں ایھا الکافرون ہے اور وہاں کیا ہے؟ ایھا الجاہلون، تم اللہ سے جاہل ہو، اللہ کی عظمت سے جاہل ہو۔ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا دراصل وہ اللہ کی عظمت سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ جاہل ہوتا ہے، وہ انجان ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں کہ اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے کے اعتبار سے تو اللہ کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اسی وجہ سے شرک کر لیتا ہے۔ کہیں بزرگوں کا شرک، مزاروں کا شرک، دیوی دیوتاؤں کا شرک کس لیے کرتے ہیں لوگ؟ چونکہ وہ اللہ کی عظمت سے پوری طرح کیا ہے؟ جاہل، واقف ہی نہیں ہے، اس لیے شرک کرتے ہیں۔
اچھا، یہ جو آیتیں بیچ میں پڑھی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، تو یہ کیوں اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ اس میں اخلاص نہیں، مکس کر لیا تم نے معبود باطل کو اور اللہ کو، اور سوچا کہ اللہ بھی خوش رہیں اور ہمارے دیوی دیوتا اور پیر اور سے بھی خوش رہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خالص اللہ کی عبادت کرو گے تبھی اللہ راضی ہوگا، ورنہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک مستقل نمبر ہے کیا بھائی؟ اخلاص، شرط ہے اخلاص۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کے شروع میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں نے یہ جو کتاب اتارا ہے بالکل برحق ہے، حق لیے ہوئے کتاب ہے یہ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لہذا اللہ کی خالص عبادت کرو۔ تو وہ جو عبادت کرتے تھے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ذریعے واسطے انہوں نے بنا رکھے تھے کہ ان کے بغیر تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی ہے، عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ بغیر پیر بنائے ہوئے تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی اللہ کا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ کی باتیں سیکھیے، پڑھیے، آپ روز بروز انہی اعمال کے ذریعے کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس میں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی انسان کو رہنا چاہیے۔ قرآن میں حکم بھی ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، ذرا کان کھول کے سننا، اللہ کے لیے دین خالص ہے، اور تم بھی اپنے دین کو اللہ کے لیے کیا کر لو؟ خالص کرو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ آیت بھی ضرور سنیں، رہے وہ لوگ، اب خالص یہ نہیں ہے، جو رہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے، وہی لفظ لائے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں۔ کس لیے اولیاء بنایا انہوں نے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں، جو تواضع کرتے ہیں، اور جو ان کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں اور التحیات کی طرح بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے تواضع کرتے ہیں، عبادت ہی ہے۔ جو حیات اللہ کے لیے خاص ہے اور عبادت میں ہم اس کے اختیار کرتے ہیں، وہ بندوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس طرح بیٹھنا عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اور ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے ادبی ہو گئی۔ اگر ہم التحیات ہی کی طرح ایک دم نظر نیچے کی ہوئے جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھے تو ہم باادب ہیں، اور اگر ایسے نہ بیٹھے تو ہم بے ادب ہو گئے، تو عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو عبادت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا، ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، بہت پاپ کیا ہے، تم بھی جو ہے مایوس نہ ہو، آؤ ہماری طرف آؤ، ہم سارے گناہ تمہارے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم ہم اس سے کہو بس ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا مانے تمہارے جتنے بھی پاپ ہیں، گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، شرک بھی اگر کر رہے ہو تب بھی آ جاؤ ہمارے دربار میں، ہم تمہارے شرک کو بھی معاف کر دیں گے، معافی مانگو تو صحیح۔ یہ اللہ کہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ہمارا ہر بندہ ڈائریکٹ مجھ سے جڑنے والا، وہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے، معافیاں بھی مانگے اور بھی جو چاہتا وہ مانگے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں نا ان کی، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو عبادت کر رہے ہو، تواضع کر رہے ہو، ہر وقت انہی کی تعریف ہی کیے جا رہے ہو، جی ہر وقت ایک ہی دیکھتے ہیں، زبان پر اللہ کی تعریف آتی ہی نہیں، جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے بس اسی کی تعریف کے گھنٹوں پل باندھتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہی اس کے دل میں کیا ہوا ہے؟ توحید نہیں ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، وہی ساری چیزیں زبان پر آتی ہیں۔ جبکہ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا اصل مرض ہے تم غیر اللہ کی تعریف کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ عالم میں کہیں بھی جو خوبی نظر آ رہی ہے تو وہ خوبی کس کی ہے؟ وہ خوبی اس کی نہیں ہے جہاں تمہیں نظر آ رہی ہے، اس خوبی کا پاور ہاؤس تو اللہ ہے، تم اس کی تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ کہ عالم میں بہت ساری چیزوں میں خوبیاں ہیں، لیکن پر وہ خوبی اس کی نہیں ہے جہاں تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ رب العالمین کی۔
جو سارے عالم کا رب ہے۔ بہرحال تو یہ جو دو آیتیں یکساں ہیں نا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، ان میں کیا چاہا جا رہا ہے؟ اخلاص، کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، تب اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ آخری آیت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تو یہ اعلان بھی کیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں عمل کرتے رہو، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، 12ویں پارے سورہ ہود کے آخر میں، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، ٹھیک ہے تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ، اور ہم عمل کر رہے ہیں تم بھی عمل کرتے رہو، آگے جو ہے نتیجہ خود ہی آ جائے گا مرنے کے بعد کہ کس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کس کا دین قابل قبول ہے اور کس کا دین مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہی مطلب ہے لکم دینکم ولی دین کا، جو بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم میں سے ہر ایک اپنی شکل پر، اپنے طور طریقے پر یہاں عمل کرتا رہے، آگے نتیجہ خود ہی آ جائے گا کس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے اور کس کا عمل قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کی کتاب کے مطابق عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور جو اللہ کے فارمولے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبروں کے مطابق نہیں ہوگا وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے ٹھیک ہے اور میرا دین میرے لیے ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ میں دوسری جگہوں سے اس کی وضاحت اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہر ایک نہیں ہے، یہاں چونکہ آزادی ہے، جو چاہو اپنی طور پر عمل کر سکتے ہو، کر ہی رہے ہیں لوگ، لیکن دونوں کا انجام الگ ہے۔ جی ہم نے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے کہا جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے اور جو چاہے ایمان کی روش اختیار کرے، یہاں تو دونوں کی آزادی ہے، لیکن آگے مرنے کے بعد دونوں کا راستہ جدا جدا ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ نارن، آگ تیار کر رکھا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے یا اہل ایمان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ بہترین جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے چونکہ بات ختم ہو گئی اور پوری اور وضاحت نہیں ہے، چونکہ اور جگہوں میں پوری وضاحت آ چکی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔